السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک سوال پر ڈسکس کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اس سوال کا تعلق قرآن مجید سے ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ کیا سورہ فلق اور سورہ ناس یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں سورہ جو قرآن کی آخری دو سورتیں ہیں، کیا یہ قرآن کریم کا حصہ ہیں یا نہیں؟ آیا ان دونوں سورتوں کا قرآنی سورتیں ہونا قطعی طور پر ثابت ہے یا اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہے؟ دراصل یہ سوال اس لیے پیدا ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم المرتبہ صحابی سے متعدد روایتوں سے یہ بات منقول ہوئی ہے کہ وہ ان دونوں سورتوں کو قرآن کی سورتیں نہیں مانتے تھے اور اپنے مصحف سے انہوں نے ان کو ساقط کر دیا تھا۔ چنانچہ امام احمد، طبرانی اور ابو نعیم ابن حبان وغیرہ محدثین نے مختلف سندوں سے اور اکثر و بیشتر صحیح سندوں سے یہ بات عبداللہ ابن مسعود سے نقل کی ہے۔ ان روایات میں نہ صرف یہ کہا گیا ہے کہ وہ ان صورتوں کو مصحف سے ساقط کر دیتے تھے، بلکہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ قرآن کے ساتھ وہ چیزیں نہ ملاؤ جو قرآن کا جز نہیں ہیں، یہ دونوں قرآن میں شامل نہیں ہیں۔ یہ تو ایک حکم تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا کہ آپ ان الفاظ میں خدا کی پناہ مانگے۔ چنانچہ بعض روایات میں اس پر بھی اضافہ ہے کہ وہ ان صورتوں کو نماز میں نہیں پڑھتے تھے۔ ان روایات کی بنا پر مخالفین اسلام کو قرآن کے بارے میں یہ شبہات ابھارنے کا موقع مل گیا کہ معاذ اللہ یہ کتاب تحریف سے محفوظ نہیں ہے، بلکہ اس میں جب یہ دو صورتیں حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسے صحابی کے بیان کے مطابق بعد میں ملائی گئی ہیں، الحاقی ہیں، تو نہ معلوم اور کیا کیا حذف کیے گئے ہوں گے اور اس کے اندر کیا کیا اضافے کیے گئے ہوں گے۔ جیسا کہ ابھی کچھ مہینے قبل ملعون گستاخ رسول وسیم رضوی نے جو کہا تھا کہ قرآن کریم کے اندر جو جہاد سے متعلق آیاتیں ہیں وہ تمام آیتیں بعد میں آ کر قرآن کے اندر شامل کی گئی ہیں، ان آیات کا تعلق قرآن کریم سے نہیں ہے۔ لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ابن مسعود کی ان روایات سے جو قرآن پر اعتراض ہوتا ہے اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ تو اس سوال کا جواب چند طریقے سے میں دینے کی کوشش کر رہا ہوں اور ایک جواب دوں گا اور آخر میں ایک مستحکم جواب دوں گا۔ سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ حافظ نے اپنی مسند میں عبداللہ ابن مسعود کی یہ روایات نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اپنی اس رائے میں وہ بالکل منفرد ہیں، صحابہ میں سے کسی نے بھی ان کے اس قول کی تائید نہیں کی ہے۔ دوسرا یہ ہے
کہ تمام صحابہ کرام کے اتفاق سے خلیفہ ثالث یعنی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کے جو نسخے مرتب کروائے تھے اور خلافت اسلامیہ کی طرف سے جن کو دنیا اسلام کے مراکز میں سرکاری طور پر بھیجا تھا، ان میں یہ دونوں صورتیں درج تھیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن کریم کا حصہ ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے آج تک دنیا اسلام کا جس مصحف پر اجماع ہے اس میں یہ دونوں صورتیں درج ہیں۔ تنہا حضرت عبداللہ ابن مسعود کی رائے ان کی جلالت قدر کے باوجود اس عظیم اجماع کے مقابلے میں وزن نہیں رکھتی ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت صحیح و معتبر احادیث کے مطابق یہ ثابت ہے کہ آپ نے ان صورتوں کو نماز میں خود پڑھا ہے، حتیٰ کہ دوسروں کو پڑھنے کی ہدایت فرمائی ہے، اور قرآن کی صورتوں کی حیثیت ہی سے لوگوں کو ان کی تعلیم دی ہے۔ مثال کے طور پر کچھ احادیث ملاحظہ ہوں، امام ترمذی، امام مسلم اور امام نسائی سے حضرت عقبہ ابن عامر کی یہ روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں صورتیں صبح کی نماز میں پڑھی ہیں۔ ابن حبان نے انہی حضرت عقبہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہ اگر ممکن ہو تو تمہاری نمازوں سے ان دونوں صورتوں کی قرأت چھوٹنے نہ پائے۔ سعید ابن منصور نے حضرت معاذ ابن جبل سے روایت نقل کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں یہ دونوں صورتیں پڑھی ہیں۔ اس طریقے سے متعدد روایتیں موجود ہیں۔ امام ابو داؤد نے عقبہ ابن عامر کی یہ روایت آئی ہے اور امام ابو داؤد نے اس کو نقل کیا ہے کہ حضور نے ان سے فرمایا، عقبہ ابن عامر سے، کہ کیا میں تمہیں ایسی دو صورتیں نہ سکھاؤں جو ان بہترین صورتوں میں سے ہیں جنہیں لوگ پڑھتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور سکھائیں۔ اس پر حضور نے ان کو یہی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھائی، پھر نماز کھڑی کی تو حضور نے یہی دو صورتیں اس میں بھی پڑھی، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ ان کے پاس سے گزرے تو فرمایا کہ اے عقبہ ابن عامر، کیسا پایا تم نے؟ اور اس کے بعد ان کو ہدایت فرمائی کہ جب تم سونے لگو اور جب سو کر اٹھو تو ان صورتوں کو پڑھا کرو۔ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس قرآن کریم کا جز ہے، قرآن کریم کا حصہ ہے۔ عقبہ ابن عامر کی روایت میں یہ بھی بات نقل کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر چلے جا رہے تھے اور میں آپ کے قدم مبارک پر ہاتھ رکھے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ میں نے عرض کیا، مجھے سورہ ہود یا سورہ یوسف سکھا دیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک بندے کے لیے قل اعوذ برب الفلق سے زیادہ نافع کوئی چیز نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عابس الجہنی کی روایت نسائی، بیہقی، بغوی اور ابن سعد نے نقل کی ہے کہ حضور نے مجھ سے فرمایا، ابن عابس، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ پناہ مانگنے والوں نے جتنی چیزوں کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگی ہے ان میں سب سے افضل کون سی چیزیں ہیں؟ میں نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔
یہ دونوں صورتیں اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ دونوں صورتیں ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب روایات اس طرح کی موجود ہے، اس کے بعد پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسے اتنے بڑے فقیہ کو یہ غلط فہمی کیسے لائق ہوئی کہ یہ دونوں قرآن مجید کی صورتیں نہیں ہیں؟ تو اس کا جواب ہمیں دو روایتوں کو جمع کر کے دیکھنے سے ملتا ہے۔ ایک یہ روایت کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے تھے کہ یہ تو ایک حکم تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا کہ آپ اس طرح تعوذ کیا کریں۔ دوسری وہ روایت جو کئی مختلف سندوں سے امام بخاری نے صحیح البخاری میں، امام احمد نے اپنی مسند میں، حافظ ابو بکر الحمیدی نے اپنی مسند میں، اس طریقے سے بہت سارے محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، تھوڑے تھوڑے لفظی اختلاف کے ساتھ۔ حضرت ابی ابن کعب سے، جو علم قرآن کے لحاظ سے صحابہ کرام میں ایک ممتاز مقام رکھتے تھے، نقل کیا ہے۔ حبیش کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابی سے کہا کہ آپ کے بھائی عبداللہ ابن مسعود ایسا اور ایسا کہتے ہیں، آپ ان کے اس قول کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا تھا، حضور نے فرمایا کہ مجھ سے کہا گیا قل، تو میں نے بھی کہا قل، اس لیے ہم بھی اسی طرح کہتے ہیں جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے۔ امام احمد کی روایت میں حضرت ابی کے الفاظ یہ ہیں، میں شہادت دیتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے قل اعوذ برب الفلق کہا تھا، اس لیے آپ نے بھی ایسا ہی کہا، اور انہوں نے قل اعوذ برب الناس کہا تھا، اس لیے آپ نے بھی ایسا ہی کہا، لہٰذا ہم بھی اسی طرح کہتے ہیں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ ان دونوں روایتوں پر غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ عبداللہ ابن مسعود کو دونوں صورتوں میں لفظ قل یعنی کہو، جس کا مطلب ہے، یہ دیکھ کر غلط فہمی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اعوذ برب الفلق اور اعوذ برب الناس کہنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے حضور سے اس کے متعلق سوال کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ حضرت ابی ابن کعب کے ذہن میں بھی اس کے متعلق سوال پیدا ہوا اور انہوں نے حضور سے پوچھا اور اس کے متعلق استفسار کیا۔ حضور نے بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے چونکہ قل کہا تھا، اس لیے میں بھی قل کہتا ہوں۔ اس بات کو یوں سمجھیے کہ اگر کسی کو حکم دینا مقصود ہو اور اسے کہا جائے کہ کہو میں پناہ مانگتا ہوں، تو وہ حکم کی تعمیل میں یہ نہیں کہے گا کہ کہو میں پناہ مانگتا ہوں، بلکہ وہ کہو کا لفظ ساقط کر کے یہ کہے گا کہ میں پناہ مانگتا ہوں، برخلاف اس کے کہ اگر کسی کو بالادست حاکم کا پیغام بر ان الفاظ میں پیغام پہنچائے کہ کہو میں پناہ مانگتا ہوں، اور یہ پیغام اسے اپنے تک رکھنے کے لیے نہیں کہے بلکہ دوسروں تک پہنچانے کے لیے کہا جائے، تو وہ لوگوں تک پیغام کے الفاظ کو جوں کا توں پہنچائے گا، اس میں کوئی چیز ساقط کرنے کا مجاز نہیں ہوگا۔ بس ان دونوں صورتوں کی ابتدا لفظ قل سے ہونا اس بات کا صریح ثبوت ہے کہ یہ کلام وحی ہے، جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی الفاظ میں پہنچانے کے پابند تھے، اور انہی الفاظ میں پہنچایا جن الفاظ میں آپ کو یہ ملا تھا۔ اس کی حیثیت محض ایک حکم کی نہیں تھی جو حضور کو دیا گیا ہو۔ قرآن مجید میں ان دونوں صورتوں کے علاوہ 330 آیتیں ایسی ہیں جو لفظ قل سے شروع ہوئی ہیں، ان سب میں
قل کا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ کلام وحی ہے جسے انہی الفاظ میں پہنچانا حضور کے ذمے تھا، اور یہ فرض تھا حضور کے ذمے کہ جن الفاظ میں حضور پر نازل کیا گیا اس پر پہنچانا ضروری ہے۔ ورنہ اگر ہر جگہ قل اگر ایک حکم ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لفظ کو ساقط کر کے وہ بات کہتے جن کے کہنے کا آپ کو حکم دیا گیا تھا، اور اسے قرآن میں درج نہیں کیا جاتا، بلکہ حضور صرف اس حکم کی تعمیل میں وہ بات کہہ دینے پر اکتفا فرماتے جسے کہنے کا آپ کو حکم دیا گیا تھا۔ اس مقام پر اگر کوئی آدمی کچھ غور کرے تو اس کی سمجھ میں یہ بات اچھی طرح آ سکتی ہے کہ صحابہ کرام کو بے خطا سمجھنا اور ان کی کسی بات کے لیے غلط کا لفظ سنتے ہی توہین صحابہ شمار کرنا یہ ایک بیجا بات ہے۔